بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جتنے انبیاء کرام کا آنا مقدر تھا وہ سارے کے سارے آ چکے ہیں، یعنی جنہوں نے آنا تھا وہ سارے آ چکے ہیں، ان میں ابھی کوئی باقی نہیں ہے، اور اب ان میں سے کوئی نبی دائرہ نبوت سے نکل نہیں سکتا۔ جو ایک دفعہ نبی بن گیا اب ان میں سے کوئی نکل نہیں سکتا، لیکن اب بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت مکمل ہو چکی ہے، نبوت کا جو محل ہے اور جو قصر نبوت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قصر نبوت کے آخری اینٹ ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نبی نہیں آئے گا کہ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر پرانا کوئی نبی آ جائے تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اب اس پہ اعتراض کرتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نئے نبی نہیں ہے، ان کی باری آ چکی ہے اور وہ آ کر اپنی باری پوری کر کے گزر چکے ہیں۔ اب وہ نبی جو دوبارہ آئیں گے وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے۔ ایک مرتبہ ایک قادیانی اس موضوع پہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہے تو وہ نبی لیکن یہاں امتی بن کر آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو نبی، اب وہ آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، تو کیا ان کی نبوت سلب ہو گئی؟ اللہ نے ان کی نبوت چھین لی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایک دفعہ نبوت دے دے اور پھر لے لے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، غالباً وہ جرمنی کے تھے۔ میں نے کہا اگر پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم جرمنی آ جائے تو کیا وہ جرمنی میں جرمنی کا وزیر اعظم ہوگا؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا وہاں وہ پاکستانی قانون کو فالو کرے گا یا جرمنی کے؟ تو کہنے لگے جرمنی کے۔ میں نے کہا اتنی سی بات، جب تک وہ پاکستان میں ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور جب وہ جرمنی میں چلا گیا تو جرمنی کا وزیر اعظم نہیں بنے گا، لیکن جرمنی میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا۔ تو بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سلب نہیں ہوگی۔ وہ جب پاکستان میں آئیں گے اور یعنی کہ نبی علیہ السلام کی امت میں جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ آپ علیہ السلام کے امتی ہوں گے، لیکن بنی اسرائیل کے وہ نبی ہوں گے۔ جس طریقے سے کہ کوئی شخص اگر جرمنی جاتا ہے تو وہ جرمنی کے قانون کو فالو کریں گے، وہ وہاں کا شہری کہلائے گا اس وقت عارضی طور پر، لیکن پاکستان کا وہ وزیر اعظم کہلائے گا۔ میں نے کہا اس میں کون سی بات دور والی ہے یا نہ سمجھ آنے والی ہے؟ اب وہ وہاں جا کے کہے کہ جی میں تو وزیر اعظم ہوں تو میں جرمنی کا بھی وزیر اعظم ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے میں نبی ہوں تو اس امت کا بھی نبی ہوں؟ یہ نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ ان کے لیے اعزاز کی بات۔ لیکن جس کو بات سمجھ آئے تو ایک دفعہ ایک قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا اور نبی علیہ السلام کو زمین پر رکھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ اور نبی علیہ السلام زمین پہ، اور وہ بھی روضہ اقدس میں، یہ تو ان کی توہین ہو گئی۔ ایک ساتھی نے فون کیا اور کہا کہ قادیانی یہ سوال کر رہا ہے، تو میں نے کہا ایک وہ ہے کہ جس کو زمین سے جنت پہ اٹھایا گیا، اور دوسرے وہ ہے کہ جن کے قدموں میں جنت کو اتارا گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ ہے، فرمایا یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جن کے لیے جنت کو قدموں میں اتارا گیا، وہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، ان کو وہاں لے جایا گیا اور ان کو یہاں لایا گیا۔ یہ تو خیر ان کو خاموش کرنے کے لیے ایک جواب تھا۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں، ہمارے نعت خوان حضرات کیا کرتے ہیں، ایک نبی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے نبی کی تنقیص کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ بات کی کہ وہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، ان کو جنت میں بلایا گیا، ان کے لیے جنت کو اتارا گیا۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قادیانیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان قرار دے دیا جائے، اور اس پر حوالہ کیا دے رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کس نے کہا دین میں زبردستی ہے؟ یہ ایک آسان سا جملہ بن گیا ہے۔ کسی کو کہو نماز پڑھو، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو فلاں کام نہ کرو، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ دین میں زبردستی ہے میرے دوستو، لیکن یاد رکھے دونوں چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا اس شخص کو آپ اسلام پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کبھی ہم نے آپ کو جمعے کے دن یہ بتایا ہے کہ آج جمعے کے بعد سارے نمازی حضرات اپنے ساتھ ہتھیار لے آؤ، چھریاں لے آؤ، چاقو لے آؤ، اور جہاں کوئی کافر ملتا ہے اس کو پکڑو، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا
ہوتا تو اس کو قتل کرو، کبھی کسی مولوی نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا اور کبھی کہے گا بھی نہیں۔ جو غیر مسلم ہے اس کی مرضی ہے، وہ اپنے دین پہ عمل کرے، ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے۔ دعوت دینا اور بات ہے، مجبور کرنا اور بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کرے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ جبر نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ کا کام دعوت دینا۔ کسی غیر مسلم کو آپ اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے الحمدللہ اب آپ کو مجبور کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہوں اور 10 سال کے ہو جائے تو نہ پڑھنے پر مارو۔ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو، حکم نہیں ہے۔ کوئی بدکاری کرے تو اس کو کوڑے لگاؤ، سنسار کرو، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ان کو تم بھی وہ نقصان پہنچاؤ، یہ نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اب آپ پر بادشاہ کے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پر نہ چلنے کی صورت میں آپ کو مجبور کرے، یہ پھر ذمہ داری ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک اسکول ہے، اس اسکول میں کوئی بچہ داخل نہیں ہے، وہ باہر جیسے بھی گھومے، ننگے پاؤں گھومے، قمیص ساتھ میں نہیں ہے، گھوم رہا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ تو نے، اسکول والا کہتا ہے کہ تم نے یونیفارم کیوں نہیں پہنا، تم ننگے پاؤں کیوں آئے ہو، تمہارے پاس بوٹ کیوں نہیں ہے، تم نے ٹائی کیوں نہیں لگائی ہوئی، تم نے بیج کیوں نہیں لگایا ہوا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جب آپ نے اسکول میں داخلہ لیا پھر وہ آپ سے پوچھیں گے، اور اگر آپ اسکول کے رول پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو سزا بھی دیں گے۔ تو اب یہاں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں آپ کو اختیار ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ اسلام قبول کریں یا اسلام قبول نہ کریں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا۔ یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے جاتے ہیں کسی کو مجبور کر رہے ہیں، بس صرف اسلام کی خوبی بیان کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے ہو تو تمہاری مرضی۔ لیکن جب ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا نا اب جبر ہے۔ لیکن اس آیت کا تو قادیانیوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ جسٹس صاحب نے یہ آیت لکھی تھی کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے اور آپ قادیانیوں پہ زبردستی کر رہے ہیں۔ ہم قادیانیوں پہ زبردستی کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ؟ رہو، تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم آپ کو اسلام قبول کرنے پر زبردستی نہیں کر رہے، تو پھر ہم کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف؟ ہمارا اختلاف تمہارے ساتھ یہ نہیں ہے، ہمارا اختلاف تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے، تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے۔ اتنی اونچی آواز سے بولے کہ قادیانیوں تک بات کچھ تو پہنچے نا۔ ہمارا اختلاف کیا ہے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہو گے ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے۔ تمہاری کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، تمہارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اب اگر تم اپنے مذہب کے مطابق رہتے ہو اور خود کو مسلمان کہو گے تو ہم احتجاج کریں گے۔ تم یہ کہو گے کہ حدیث کو سناؤ گے تو ہم تمہیں حدیث سنانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر تم قرآن سناؤ گے ہم تمہیں قرآن سنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم ڈاکو ہو، تم ہمارے مذہب کا نام استعمال کرتے ہو، ہمارے قرآن کا نام استعمال کرتے ہو، ہمارے نبی کا نام استعمال کرتے ہو۔ ہمارا اختلاف تم سے یہ ہے کہ خود کو نبی علیہ السلام کے امتی نہ کہو اور خود کو قرآن کے فالوور نہ کہو، خود کو حدیث کے فالوور نہ کہو، اس لیے کہ قرآن، حدیث، کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا لوگو ہے۔ تم ہمارا لوگو استعمال کرو گے ہم انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اور یہ جو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ آپ لوگ اپنی سیاست کریں، ہمیں آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے مذہبی دفعات کو چھیڑو گے مسلمانوں کے جذبات متاثر ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔